اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز امتوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن تو سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ سبسکرائب کر دیں تو یہ آپ کے لیے دنیا میں بھی آپ کے عمل نامے میں نیکیاں لکھی جائیں گی، اور آخرت میں بھی آخر آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ میں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورۃ نحل ہے اور 14واں سپارہ ہے، اور یہ میں ویلوگ کال میں بنایا تھا 34 آیات تک۔ آج میں 35 آیات سے سورۃ نحل بیان کر رہی ہوں۔ میں کیا بیان کر، اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ، کہتے ہیں وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم عبادت نہ کرتے سوائے اس کی کسی چیز کی، اور نہ ہمارے باپ دادے، اور نہ حرام کرتے اس کے سوا۔ اللہ تعالیٰ یہ لوگ کہتے ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، پیر و بابے اور بت اور یہ زیارتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، کہ یہ زیارتوں کی دکان، زیارتوں پہ قبروں پہ جاؤ تو اللہ تعالیٰ حاجتیں پورا کرتا ہے، بیٹے دیتا ہے اور نوکری لگاتا ہے، اور جو بھی دعا تو نہیں، زیارتوں پہ نہیں پوری ہوتی، اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ شریک کرتے ہیں۔ تو ان کو کہا جاتا ہے کہ تم شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ، تو یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ عبادت کرتے سوائے اس کی، اگر اللہ چاہتا تو ہم عبادت نہ کرتے سوائے اللہ کی کسی چیز کی، ہم اور ہمارے باپ دادے، ہمارے آباؤنا، ہمارے باپ دادے، ولا حرمنا، اور نہ حرام کرتے کوئی چیز۔ یعنی یا اللہ تعالیٰ، ہم شراب پیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے، استغفر اللہ۔ اگر ہوتا تو ہم پہ عذاب آ جاتا، ہم پہ بیماری آ جاتی ہے، مگر یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، مگر یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ عبادت کرتے کسی چیز کی، اور نہ ہمارے باپ دادے، اور نہ حرام کرتے اس کے بعد سوا اس کے کوئی چیز۔ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے، اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا تھا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ یہی باتیں انہوں نے بھی کی تھی کہ اللہ نہ چاہتا تو ہم عبادت بتوں کی، زیارتوں کی، یہ زیارتوں میں کاکا سے پیر بابا، داتا گنج بخش اور خواجہ غریب النواز کو، تمام زیارتوں پہ لوگ جاتے ہیں، اور نمک اور جارو اپنے اوپر، اور وہ غلاف اٹھاتی ہیں اور اندر سے بابوں کو پکار دیں، استغفر اللہ۔ یہ سب شرک ہے، بدعت ہے، اس کو نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، زیارتوں پہ نہیں جانا چاہیے، اور زیارتوں والوں سے نہیں مانگنا چاہیے، بلکہ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے۔ وہ اپنے دور میں جو کچھ تھے وہ تھے، انہوں نے کما لیا اپنے لیے، اب ان کے طریقوں پر تم عمل کر سکتے، ان کی زیارتوں پر تم نہیں جا سکتے۔ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پس نہیں ہے میرے رسول پر مگر پہنچانا ہے، واضح کھلا پہنچانا ہے۔ میرے رسول پر یہ نہیں ہے کہ ہاتھ سے کسی کو پکڑے اور دیکھا دے، اور کسی کو پکڑ کے باندھ کے لے آئے مسجد میں لائے اور قرآن اس کو پڑھائے، یہ زبردستی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد، زبردستی دین میں نہیں ہے، بس ظاہر ہو گیا ہدایت کا راستہ بھی اور گمراہی کا راستہ بھی۔ اب خدا خود بندے سے پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے، بندہ کیا کرتا ہے، کس نے راستے پر چلتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اختیار دیا ہے کہ تم چنو کون سا راستہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کا راستہ نصیب کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں ہے میرے رسول پر مگر پہنچانا ہے، کھلا پہنچا دیا۔ اب رسول تو نہیں، اب یہ عالم مفتی عالم دین جو پہنچاتے ہیں ہمیں اس کا دین، ہمیں قبول کرنی چاہیے ان کی باتیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا،
بے شک ہم نے بھیجے ہیں ہر ایک امت پر رسول، ہم نے ہر ایک امت پر رسول بھیجے ہیں تم سے پہلے، یعنی 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے ہیں۔ کم و بیش اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بھیجے ہیں تم کو رسول تمہارے اوپر کہ ان عبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی، وجتنبوا الطاغوت، اس لیے بھیجے کہ عبادت کرو اللہ کی عبادت کرو، اور طاغوت یعنی شیطان سے بچتے رہو۔ اللہ کی عبادت کرو، شیطان سے بچو، شیطان تمہیں گمراہی پر لے جاتا ہے کہ شیطان کا کہا نہ مانو، رحمان کا کہا مانو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، بعض اس میں ہدایت پر ہو گئے، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، بعض اس میں گمراہی پر ہو گئے، بعض اس میں ہدایت پر ہو گئے، رسولوں نے پہنچائے تو وہ ہدایت پر ہو گئے، اور بعض میں جو ہے تو وہ گمراہی ان پر ثابت ہو گئی گمراہی، وہ ثابت ہو گئی کہ وہ گمراہ ہے، وہ راستے پر نہیں آتے۔ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، پس پھرو زمین پر، فَانْظُرُوا، دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا انجام ہوا جھوٹوں کا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم پھرو زمین کا، ہمیں بتایا گیا ہے کہ زمین پہ سیل کرو۔ سیل جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا، مگر یہ میوزک کے ساتھ اور ناچ گانوں کے ساتھ سیر نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مشاہدہ کرو میری زمین کا، میرے پہاڑوں کا، میرے سمندروں کا مشاہدہ کرو، تم دیکھو اس میں کیسی کیسی قومیں میں نے تباہ کی ہے کہ جنہوں نے میرے دین کو ٹھکرایا، اور جنہوں نے میرے قرآن کو یعنی میرے دین کو، میرے پیغمبر کو جس نے جو ٹھکرایا، جھٹلایا، تو کیسا کیسا انجام میں نے ان سے کیا۔ ان تحرس علی ہداہم، اگر تم حرص کرو کہ ہدایت پر ہو جائیں، اگر یعنی ہر ایک چاہتا ہے، جیسے میں چاہتی ہوں کہ میری آل اولاد، میرے بچے، میرے پوتیاں پوتے، میرے نواسیاں نواسے، میرے خاندان، میری نسل، میرے رشتہ دار تمام، میرے رشتہ دار، میرے ماں باپ کے، میرے سسرالی کے رشتہ دار تمام کو اللہ ہدایت دے، جیسے میں چاہتی ہوں، اس طرح ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ حیرت سے چاہتا ہے کہ جیسا میں جس راستے پر چلتا ہوں، اگر گناہ کا راستہ ہے تو وہ بھی چاہتا ہے کہ یہ گناہ کا راستہ کرے، اگر وہ نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں تو وہ نیکی کے راستے پہ اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان والوں کو اپنے ساتھ چلنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم حرص کرتے ہو کہ یہ ہدایت پر ہو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں کرتا وہ جو گمراہ ہے۔ اگر تم حرص کرتے ہو کہ یہ ہدایت پر آ جائے، یہ ہدایت کے راستے پر چلے، یہ اللہ اور رسول کے راستے پر چلے، تو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کو جو کہ گمراہ ہو گئے اور جو گمراہ ہیں۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار، ان کے لیے کوئی مددگار بھی پھر نہیں ہے کہ ان کی مدد کرے، ان کا نہ دنیا میں کوئی مددگار ہے، پھر آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سے عذاب کے ساتھ کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، اور بہت زبردست مضبوط قسمیں کھاتے ہیں، لا يبعث اللہ من يموت، کہ نہیں اٹھائے گا اللہ تعالیٰ روز قیامت پر مردوں کو۔ یہ قیامت مانتے ہی نہیں ہیں، قیامت کے متعلق یہ مانتے ہی نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ مردوں کو نہیں اٹھائے گا، قیامت نہیں ہے۔ بلا، کیوں نہیں، وعدن علیہ، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا حق، لیکن اکثر لوگ جو ہے تو جو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قیامت آئے گی، اور قیامت ضرور آئے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ قیامت کو لائے گا اور قیامت آئے گی، مگر یہ نہیں سمجھتے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، بیان کرو ان کو جو اختلاف کرتے ہیں اس میں، اس قرآن کو بیان کرو ان لوگوں پر جو اختلاف کرتے ہیں اس میں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور جان جائیں گے زن کا دن میں، قبر میں، قیامت میں یہ لوگ جان جائیں گے جو کافر ہیں، انہم کانوا کاذبین، کی یہ جھوٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ زن کا دن اور قبر میں، قیامت میں یہ جان جائیں گے کہ یہ جھوٹے تھے، اور میرا کلام سچا تھا، اور میرا بیان کرنے والا بھی سچا تھا۔ انما قولنا لشیء، بے شک ہماری بات کچھ کسی چیز کے متعلق ہو جائے، ہمارا ارادہ کچھ کسی چیز کے متعلق ہو جائے، ان اردنا، پھر ہم ارادہ کرتے ہیں، ان نقول، اس کو کہتے ہیں ہو جا، لہو کن فیکون، ویسا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان پہ عذاب آئے گا، پھر جیسے میں ان کو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا ارادہ ہوتا ہے جب دنیا میں جو بھی کرتا ہوں، آسمانوں میں جو بھی کرتا ہوں، میرا ارادہ ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں تو میں کہتا ہوں ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔